بڑی عظیم شخصیات نے جامع شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس سے مطلب صاف ہے، واضح ہے کہ اسلام کے جیالو، اگر آپ کو بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے اللہ کے راستے میں تو آپ کترانا نہیں، آپ ادھر ادھر بغلیں جھانکنا نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں سر کٹا دینا، پر ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکانا۔ دوسری اہم بات میں آپ سب سے یہ کرنے چلا ہوں، محرم الحرام کی تاریخ کی فضیلت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ عام طور پہ لوگ صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے جوڑتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اسپشٹ اور صاف ستھری بتانا یہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی بہت سی عظیم تاریخیں اس مہینے میں رونما ہوئی ہیں۔ اس مہینے کی کئی تاریخیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے بھی متعلق ہے، خاص کر 10 محرم کی تاریخ جسے یوم عاشورہ کی تاریخ کہا جاتا۔ اگر یہ تاریخ اہم نہ ہوتی تو خود نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے افضل الصیام بعد رمضان، یعنی آپ علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت، اہمیت اور افادیت ہے تو وہ محرم الحرام کے 10ویں روزے، 10ویں دن کے روزے کی فضیلت یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ اس سے بھی اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ بزرگوں، آج میں ادھر نہ جا کر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی کمیٹی کو، مفتی صاحب کے شانہ بشانہ چلنے والے ایک ایک فرد کو، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کے بچوں کو، یہاں کے بوڑھوں کو، خاص کر وہ نوجوان جو اپنے سینوں میں دھڑکتا دل رکھتے ہیں، جو دنیاوی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہش کو اللہ کے آگے سپرد کیا ہے، جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا صرف اور صرف دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا کے لیے گزارنی ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ آج دنیا کے نوجوان، مسلمانوں کے نوجوان چجائے کے ڈھول تاشا لے کر میدانوں میں آتے، اکھاڑا لگاتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے، عورتوں کا ایک بڑا ازدحام ہوتا، بڑا ہجوم ہوتا، بڑی بھیڑ ہوتی، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی، عورتوں کے ساتھ جو چھیڑخانی کا ماحول ہوتا، اس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پچھم مدناپور کے گھنڈروئی کے نوجوانوں، خدا کی قسم آپ نے یہ ثابت کیا۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جب مواقع ایسے ہوں، جب زمانہ ایسا ہو کہ ہر چہار طرف سے برائیاں سر چڑھ کے بول رہی ہوں، نوجوان لڑکوں کی آنکھیں آمارہ ہو رہی ہوں، ہوا کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ اٹھایا جا رہا ہو، ایسے موقع سے اور ایسی تاریخ کے حوالے سے اگر چند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور تاریخ بدلنے کا عزم لے کر آگے آتے ہیں، تاریخ کے دھارا کو موڑنے کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، تو وہ نوجوان ہمیشہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کھنڈوئی کے نوجوانوں، یہاں کے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مفتی ظہیر الدین خان قاسمی کے باتوں پر لبیک کہتے ہوئے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، یہ حضرات علماء کرام اور قاری صاحب اور جملہ علماء کرام اور دین پر چلنے والے مت والے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ انشاءاللہ دنیا ممکن ہو کہ آپ کو تانے دے، دنیا کے جھنجھنے اور دنیا کے لولی پوپ آپ کے دلوں کو راغب کرے، لیکن یاد رکھو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ کے دین کے حوالے کیا ہے، تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ سچے حسینی ہو، آپ پکے حسینی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اگر کربلا کے حوالے سے بیان کی جاتی تو یہ ناانصافی ہوگی کہ حضرت حسین کی داستان میں دو اہم داستان اور دو اہم موڑ اور دو اہم ان کے نکات ہیں، ان دو نکات پر گفتگو ضرور ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی نکات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، ظالم کی طاقت چاہے کتنی زیادہ ہو، ظالم اپنے آپ کو چاہے سپر پاور کیوں نہ کہے، ظالم کے پاس دنیا کے ساری چیزیں ہو، دنیا کے سارے اسلحے ہو، لیکن ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں ہے، ظالم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا،
ظالم کی آنکھ کے سرنگو نہیں ہونا، بلکہ ظالم سے پنجہ آزمائی کرنا ہے، ظالم سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہ ہو، اور مظلوم کی حمایت میں اس وقت تک کھڑے ہونا ہے، مظلوم کے حق میں اس وقت تک کھڑے ہونا ہے جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق اور اس کو انصاف نہ مل جائے۔ اگر ظالم کی حمایت کوئی کسی قوم کا فرد کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ بھی ظالم ہے۔ آج سماج کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو صوفی صاحب کہتا ہے، ایک سماج کا بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو نمازی کہتا، حاجی صاحب کہتا، چلہ 4 مہینہ لگانے والے امیر صاحب کہتا، لیکن ان کی دوستی ظالموں سے بھی برابر ہے، ان کی دوستی مظلوموں سے بھی برابر ہے، اور سماج میں ایسے لوگوں کو بہت بڑا سمجھا جاتا، کہا جاتا کہ یہ سماج کا فلاں آدمی ہے جن کی ان سے بھی بنتی ہے، جن کی ان سے بھی بنتی ہے۔ میں یہ صاف ستھرا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، کربلا کی تاریخ کے حوالے سے آپ بلائے گئے ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سندیش ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ یہ پیغام ہے کہ ظالم کے ساتھ تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ تاریخ جو ان کی حکومت کی تاریخ رہی ہے، اس میں کسی طرح کی ٹپنی کی اور کسی طرح سے اپنی زبان کو دراز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخ مسلم تھی، اس تاریخ میں کسی طرح کی کوئی دقت، کسی طرح کا کوئی لفڑا جھگڑا، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ آج بہت سے لوگ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور رکھتے رکھتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبان وحی میں سے کاتب ہیں، یعنی نبی علیہ السلام پر جو قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا، آپ کے کئی کاتب تھے، آپ کے کئی لکھنے والے تھے، ان کئی لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ بولو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بہت سے ایسے مولوی بھی ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کی تاریخ بتاتے بتاتے حضرت امیر معاویہ پر بھی اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف گندی اور بھدی باتیں کرتے ہیں۔ میں وہ نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، اور حسین کا کردار اور حسین کی تاریخ، حسین کا پیغام ہمیں یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مظلوم کو انصاف دیے بغیر چین و سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتے۔ اس لیے ایک پیغام تو آپ گانڈ باندھ کر یہ لے کے جائیں، آپ یہی آج سے طے کر لیں کہ اپنے سماج میں جو ظالم ہیں ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ سلام کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر ظالم کو روکنے کی صلاحیت ہے تو زبان سے روکیے، اگر ظالم کو روکنے کی صلاحیت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا باللسان، یعنی اگر تم ظالم کو، باقاعدہ میرے نبی نے فرمایا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بھائی، تم ظالموں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ظالم کی بھی مدد ہوگی، مظلوم کی بھی مدد ہوگی۔ ظالم کی مدد اس اعتبار سے ہوگی کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، اس کے پنجے کو مروڑا جائے گا۔ اگر پنجے کو مروڑنے کی طاقت ہاتھ میں نہیں ہے تو تم زبان سے ظالم کو ظلم سے روکنے کی تلقین کرو، ظالم کو کہو کہ یہ ظلم ہے، یہ انیائے ہے، یہ اتیاچار ہے۔ تم مظلوموں پر ظلم نہیں کر سکتے، غریبوں پر اتیاچار نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فِي قَلْبِهِ، میرے نبی نے فرمایا ظالم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ظالم کو زبان سے نہیں روک سکتے، تو ادنا درجہ یہ ہے کہ ظلم کو اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے ظلم سمجھو، ظالم کو برا سمجھو کہ یہ ظالم ہے، یہ انیائی کر رہا، یہ اتیاچار کر رہا، یہ ظلم کر رہا، یہ پاپ کر رہا ہے۔ ظالموں کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرتے ہو تو آپ پکے حسینی ہو، اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ حسینی ہو نہیں سکتے ہو۔